اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم امت محمد، آپ دیکھ رہے ہیں شیدائے محمد۔ جیسے کہ ہمارا موضوع ہے جنگ کربلا کے بارے میں۔ اب حضور غازی ملت سید ہاشمی میاں، جو حضور شیخ الاسلام والمسلمین سید مدنی میاں کے چھوٹے بھائی اور حضور محدث اعظم ہند کے سب سے چھوٹے بیٹے ہیں، ہم شبیہ غوث اعظم مختار اشرف سید سرکار کلا کے بھانجے اور ہمارے پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل میں سے ہے۔ انہوں نے ایک سوال کیا اور اس کا جواب انہی کے انداز میں انہوں نے فرمایا، میرا یہ ماننا ہے کہ کربلا کے واقعے کا بیان حضور سید غازی ملت، جن کی رگوں میں مولا کائنات حضرت علی کا خون دوڑتا ہے، ان کے علاوہ دوسرا کوئی جنگ کربلا کے واقعے کو بیان اس طرح سے کر نہیں سکتا، اور ایسا کیوں نہ ہو، وہ اولاد محمد رسول اللہ جو ہے۔ تو انہوں نے ایک سوال کیا کہ امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد کوئی شہید نہیں ہوا، وہ بھی نہیں ہوا جو حسین کے بے حد قریب ہے اور جو حسین کے بعد امام بھی ہے، یعنی کہ امام زین العابدین، وہ بھی شہید نہیں ہوئے، جبکہ امام حسین کے بعد امام زین العابدین کے برابر کا اہل بیت میں کربلا میں کوئی دوسرا تھا نہیں۔ جو امامت امام زین العابدین کو سونپی گئی وہ نہ تو علی اکبر کے پاس تھی، نہ قاسم کے پاس تھی، نہ قمر بنو ہاشم عباس علمبردار کے پاس تھی۔ تو یزیدیوں کے اعتبار سے امام حسین کو مارنا، انہیں شہید کرنا، اگر ان کے امام ہونے اور یزید کی بیعت نہ کرنے کی وجہ سے ضروری تھا، تو امام زین العابدین کو ان کے بعد شہید کرنا اور بھی ضروری تھا۔ لیکن امام حسین کے بعد کسی کا شہید نہ ہونا یہ ثبوت ہے کہ امام حسین کربلا میں شہیدوں کے پہلے اگر شہید ہو جاتے تو سب بچ جاتے۔ پھر امام حسین نے شہادت میں، شہید ہونے میں، خود یزیدیوں سے جنگ کرنے میں، خود لڑنے میں دیر کیوں کی، سب سے آخر میں شہید کیوں ہوئے؟ اس کا جواب حضور سید غازی ملت ہاشمی میاں نے خود دیا کہ ہمارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جن پہ دشمنوں نے، مکے والوں نے بے شمار ظلم کیا، تکلیفیں دی، پتھر مارے، راہوں میں کانٹے بچھائے، پھر بھی نبی نے ان ظالموں سے کہا میں نے تم سب کو معاف کیا، کیونکہ ہمارے نبی رحمت للعالمین ہے، یعنی ساری دنیا کے لیے رحمت ہے، وہ نہیں چاہتے کہ کوئی جہنم میں جائے۔ تو یہ حسین اسی نبی کا نواسا ہے، وہ کیسے چاہیں گے کہ کوئی جہنم میں جائے؟ تو امام حسین نے موقع دیا ظالم یزیدیوں کو سدھرنے کا کہ یزیدی کسی کو قتل نہ کریں، اسی میں ان کی بھلائی ہے، اہل بیت کے خون سے اپنی تلوار کی پیاس نہ بجھائے۔ امام حسین نے خطبہ دیا، یہ بات سمجھائی، لیکن یہ یزیدی ضدی بھیڑیے سمجھنے والوں میں سے نہیں تھے۔ لیکن رحمت للعالمین کا نواسا حسین اپنے دشمنوں کو یہاں تک موقع دے رہا ہے کہ تم یزیدی کچھ لوگوں کو قتل کر کے اپنی تلوار کی پیاس کو بجھانا چاہتے ہو تو لو میں تمہیں حور بن یزید تمیمی دے رہا ہوں، اگر اس سے بھی تسلی نہیں ہوتی تو لو میں تمہیں قاسم بن حسن دے رہا ہوں، ابھی بھی تسلی نہیں ہوتی تو جوان علی اکبر لے لو، اب بھی تسلی نہیں ہوتی تو عباس کے بازو لے لو، اب بھی تسلی نہیں ہوتی تو معصوم علی اصغر کا خون لے لو، لیکن مجھے شہید کرنے میں جلدی مت کرو، کیونکہ میں رحمت للعالمین کا نواسا ہوں، میں تم کو یزیدیوں کو رحمت بری نظر سے موقع دے رہا ہوں، مجھے مارنے میں جلدی مت کرنا۔ یزیدی اتنے معصوم لوگوں کو شہید کر کے رک جاتے ہیں تو رحمت للعالمین کے نواسے آقا حسین کل میدان محشر میں، قیامت میں ان یزیدیوں کی مغفرت کروا سکتے ہیں، کیونکہ یزیدیوں نے جن جن کو قتل کیا وہ سب مومن ہے، اسی لیے علی اکبر کا قتل قاتل مومن ہے، یعنی ایک مومن کا قاتل ہے، اسی طرح عباس کا قاتل قاتل مومن ہے، حور کا قاتل قاتل مومن ہے، علی اصغر کا قاتل قاتل مومن ہے، اور کسی مومن کا قتل کرنا بہت زیادہ بڑا گناہ ہے، یعنی گناہ کبیرہ ہے۔ اس کے بعد بھی امام حسین اس کی معافی اللہ سے دلوا سکتے ہیں، لیکن اگر امام حسین کو قتل کیا تو وہ دین اسلام کا قتل ہوگا، اور دین اسلام کے قاتل کی مغفرت نہیں۔ اسی لیے خواجہ معین الدین چشتی خواجہ غریب نواز ہندلولی نے فرمایا، دینست حسین، یعنی حسین دین ہے، حسین دین اسلام ہے۔ لیکن جب امام حسین نے یہ محسوس کیا، یہ دیکھا کہ ان یزیدیوں کو جتنا موقع دیا جا سکتا تھا دے دیا، اب آخر میں فیصلہ ہوا۔ امام حسین نے کہا، اے نانا جان، آپ سے جو وعدہ کیا تھا وہ نبھانے جا رہا ہوں۔ اے بابا جان، شیر خدا حضرت علی، جس نیت سے آپ نے پرورش کی ہے
उस मकसद को पूरा करने जा रहा हूँ। ऐ माँ खातून जन्नत, मुझे जो समझकर आपने दूध पिलाया था उसका हक अदा करने जा रहा हूँ। फिर आका हुसैन अपने खेमे में गए। इमाम हुसैन ने अपनी बहन ज़ैनब से आखिरी मुलाकात कुछ इस तरह से की। जैसे ही इमाम हुसैन ज़ैनब के पास पहुँचे तो सैयदा ज़ैनब ने हुसैन के गले को चूमा और उसके बाद हुसैन की जुल्फ़े यानी बालों को चूमा। इमाम हुसैन ने अपनी बहन ज़ैनब के हाथ को चूमा और उनकी कलाई को भी चूमा। अब ज़रा गौर करें कि ज़ैनब ने गला चूमा, हुसैन ने बहन की कलाई चूमी और इशारों इशारों में दोनों ने अपना इल्म बता दिया। इमाम हुसैन ने अपनी बहन सैयदा ज़ैनब से पूछा, बहन तुम्हारी आदत मेरी पेशानी यानी कि मेरा माथा चूमने की थी, तुमने गला क्यों चूमा और मेरी जुल्फ़ों को क्यों चूमा? तो सैयदा ज़ैनब ने कहा, ये हमारी आखिरी मुलाकात है, आप खेमे से निकल के जाएंगे सांसें लेते हुए लेकिन लौट के नहीं आएंगे, इसीलिए मैं आपको बताती हूँ कि हमारी माँ फ़ातिमा ज़हरा मेरे ख्वाब में आई थी और उन्होंने मुझे कहा कि ये तुम्हारे भाई हुसैन का आखिरी दिन है, यजीदी उनके गले को काटेंगे और उनकी जुल्फ़े यानी बाल खून से लथपथ होंगे। तो उस वक्त बेटी ज़ैनब तुम सब्र का दामन ना छोड़ना, क्योंकि यहाँ जन्नत में आब कौसर मौजूद है, तुम सब्र का दामन मत छोड़ना, तुम सब्र करना। तो ज़ैनब ने अपने भाई हुसैन से कहा, वो मेरे भाई का गला जो अल्लाह की राह में कटेगा, वो जुल्फ़े जो खून से लथपथ होने वाली है, मैं उसे सलाम करते हुए चूम रही हूँ, मगर भाई हुसैन मुझे ये बताओ कि तुमने मेरी कलाई को क्यों चूमा? तो इमाम हुसैन ने अपनी बहन सैयदा ज़ैनब से कहा कि हाँ, मुझे भी हमारे बाबा हमारे वालिद हज़रत अली ख्वाब में आए और कहा, ऐ हुसैन सब्र का दामन ना छोड़ना, तुम्हारी शहादत के बाद तुम्हारी बहन को गिरफ़्तार कर लिया जाएगा, उसके हाथों में हथकड़ियाँ लगा दी जाएगी। इमाम हुसैन ने कहा, बहन ज़ैनब, जहाँ कल जिस हाथों में हथकड़ियाँ लगेगी मैं उसे सलाम करते हुए उस कलाई को बोसा दे रहा हूँ, उसे चूम रहा हूँ। फिर इमाम हुसैन ने अपने नाना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कपड़ा लिया, सर पे उसका अमामा बांधा, अपने बड़े भाई इमाम हसन का पट्टा कमर में बांधा, अली उल मुर्तज़ा की जुल्फ़िकार तलवार को हाथ में थामा और अपने घोड़े दुलदुल पे सवार हुए। तो सैयदा ज़ैनब ने घोड़े की लगाम पकड़ ली और कहा, आप ज़िंदा है तो हमारी इज़्ज़त व आबरू का कोई खतरा नहीं, लेकिन जब आप जाएंगे तो आपके बाद हमारी इज़्ज़त व आबरू का क्या होगा? हुसैन ने फरमाया, बहन ज़ैनब, जिस रब के दीन इस्लाम को बचाने में जा रहा हूँ, मेरी बहन, बहू और बेटियों की वहीं रब हिफाजत फरमाएगा। ये कह के इमाम हुसैन ने अपने ख़ानदान को आखिरी सलाम किया। इमाम हुसैन ने खेमा छोड़ा और सब्र को अपने कलेजे से लगाया, हज़रत अली के हौसले और बहादुरी को अपना सीना बनाया, रसूल पाक की दुआओं को अपना हथियार बनाया और बैठ गए अपने घोड़े दुलदुल की पीठ पर और घोड़े को एड़ लगाई। घोड़े को नाज है कि इमाम मेरे ऊपर है, इमाम को नाज है कि घोड़ा भी मेरा वफ़ादार है। और इमाम हुसैन ने अपने घोड़े की लगाम को पकड़ा और ऐसा पकड़ा जैसे कायनात का निज़ाम मुट्ठी में आ गया हो। इमाम हुसैन ने यजीदी लश्कर पर जब हमला किया, यजीदियों में खलबली मच गई, डर पैदा हो गया। हैदर कर्रार शेर खुदा का शेर जब विफर कर यजीदी भेड़ियों पर हमलावर हुआ तो लाशों के ढेर लगा दिए। भूखा प्यासा हुसैन खाते पीतों को काटता हुआ चला जा रहा है। इमाम हुसैन की जुल्फ़िकार तलवार चमकी, हवा में लहराई तो ऐसा नहीं लगता था कि इमाम हुसैन के हाथ में सिर्फ तलवार है, ऐसा लगता था जैसे आसमान की तमाम बिजलियाँ तलवार में समा गई हो। ऐसा लगता था कि सितारों ने अपनी जगह छोड़कर तलवार की धार में आ गए हो। ऐसा लगता था कि आदम के हाथ दुआ के लिए उठ गए हो। ऐसा लगता था कि नूह की कश्ती अपना रास्ता देख रही है। ऐसा लगता था कि दरियाए नील में फ़िरौन डूब रहा हो, गर्क हो रहा हो, यजीदी तबाह हो रहे हैं। ऐसा लगता था जैसे काबे का रुख इमाम की तरफ हो गया हो। मोहब्बतों का किबला यजीदियों के मुकाबले में खड़ा हुआ तलवार चला रहा है। ऐसा लगता था हुसैन के बाजू में हैदर कर्रार हज़रत अली का बाजू समा गया हो। ऐसा लगता था जैसे फ़ातिमा तो ज़हरा का दूध हुसैन की रगों में नया खून बना रहा हो।
ایسا لگتا تھا جیسے تمام جنات دعا کر رہے ہو اور ان کی دعاؤں میں فرشتوں کی آمین شامل ہو گئی ہو۔ ایسا لگتا تھا کہ قدرت کی عدالت و انصاف نے یزیدیوں کو پکڑ لیا ہے۔ ایسا لگتا تھا کہ تنہا حسین میں جرت موسیٰ بھی ہے، استقامت ابراہیم بھی ہے، ارادہ اسماعیل بھی ہے۔ اسماعیل کے وقت سامنے شیطان تھا، لیکن اسماعیل کا ارادہ پہاڑ کی طرح مضبوط تھا۔ اس وقت سامنے یزیدی فوج ہے، لیکن حسین کا ارادہ پہاڑ کی طرح مضبوط ہے۔ بھوکا ہے حسین، پیاسا ہے حسین، لاشوں کی لاشیں اٹھا چکا ہے حسین۔ اپنے عزیز وفادار سپاہیوں اور اپنے جوان بیٹے کی جوانی لٹتی ہوئی اپنی نظروں کے سامنے علی اکبر کو شہید ہوتے دیکھا۔ کوئی دوسرا ہوتا تو ہار مان لیتا، ہتھیار ڈال دیتا، اور یہیں تو یزیدی چاہتے تھے کہ علی اکبر کو شہید کر دیا گیا، حسین کا کلیجہ پھٹ گیا ہوگا۔ قاسم کو شہید کر دیا، حسین کا سینہ چور ہو گیا ہوگا۔ علی اصغر کو مار دیا گیا، حسین کا دل پھٹ گیا ہوگا۔ عباس کے بازو کاٹ لیے گئے، حسین کا حوصلہ اور کمر ٹوٹ گئی ہوگی۔ بھوک پیاس کی وجہ سے کمزور ہو گئے ہوگے، اب یہ ہم سے لڑ نہیں سکتے۔ تو اچانک سارے یزیدی ٹوٹ پڑے، مگر جب حسین نے اپنی تلوار ذوالفقار کو ہوا میں لہرایا، ایسا لگتا تھا مصطفیٰ مدینے میں نہیں، کربلا میں حسین۔ ایسا لگتا تھا کہ گنبد خضرا سے روح مصطفیٰ، روح ابوبکر، روح عمر ابن خطاب کربلا میں امام حسین کی پیٹھ تھپ تھپا رہے ہو۔ ایسا لگتا تھا کہ جنت البقیع سے عثمان غنی ذو النورین دعا کر رہے ہو۔ شیر خدا کا شیر جنگ میں لڑتا رہا، لیکن اس وقت جب جناتوں نے آ کر کہا کہ اے آقا ہمیں مدد کے لیے اجازت دے دیجئے، تو امام حسین نے کہا نہیں، یہ میرا امتحان ہے، اور امتحان میں مدد لینا کمزوری ہے۔ حسین نے مدد لی ہے جب فاطمہ کی گود میں تھے، حسین نے مدد لی ہے جب علی کی گود میں تھے، حسین نے مدد لی ہے جب نبی کی گود میں تھے، مدد لی ہے جب صدیق و فاروق سامنے تھے۔ ہر استاد سے مدد لی ہے جب مدرسے میں تھے، سیکھ رہے تھے، لیکن امتحان میں مدد مانگنا جرم ہے، کمزوری ہے۔ اب کوئی یہ نہ کہے کہ کربلا کی پریشانی میں حسین نے نبی سے مدد کیوں نہیں مانگی، علی سے مدد کیوں نہیں مانگی، فاطمہ سے مدد کیوں نہیں مانگی۔ اور حسین یہ کربلا میں دکھا رہے تھے کہ دیکھو، جو نبی نے سکھایا میں سیکھ چکا ہوں، جو علی نے بنایا میں بن چکا ہوں، جتنا فاطمہ نے سنوارا تھا میں سنور چکا ہوں، جتنا حسن نے چمکایا تھا میں چمک چکا ہوں۔ حسین کی تلوار چلتی رہی، لاشوں کے ڈھیر لگاتی رہی۔ یزیدی پریشان ہو گئے، ایک ڈر کا ماحول چھا گیا۔ سوچا اب اس تلوار کو روکا کیسے جائے، تلوار رکے گی تو یزیدی بچیں گے۔ اس بھیڑیوں کو امام حسین ایسے کاٹتے تھے جیسے کوئی گاجر مولی کو کاٹ رہا ہو۔ شیر خدا کا شیر امام حسین نے اتر دشا میں موجود یزیدیوں پہ حملہ کیا تو اتر دشا صاف ہو گئی، دکشن کی طرف حملہ کیا تو دکشن دشا صاف ہو گئی، پورب کی طرف حملہ کیا تو پورب صاف ہو گیا، پشچم کی طرف حملہ کیا تو پشچم صاف ہو گیا۔ یزیدی لشکر کے قلب پہ یعنی بیچ میں حملہ کیا تو بیچ کا لشکر صاف ہو گیا۔ اب یزیدیوں میں پریشانی چھا گئی کہ یہ کیا ہو رہا ہے، ایک ہی آدمی سب کی گردنیں کاٹتا جا رہا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ایک اتہاس ایسا بن جائے کہ 22,000 کے لشکر جرار کو اکیلے ایک آدمی نے ہرا دیا۔ اس تلوار کو روکا کیسے جائے، وہ تلوار جسے بھوک نہ روک سکی، وہ تلوار جسے پیاس نہ روک سکی، وہ تلوار جسے اپنے پیاروں کی لاشیں نہ روک سکی، وہ تلوار جسے زینب و سکینہ کے خطرے میں آ جانے کے ڈر نہ روک سکا، وہ تلوار جسے علی اکبر کی لوٹی ہوئی جوانی نہ روک سکی، وہ تلوار جسے لوٹا ہوا قاسم کا سباب نہ روک سکا، وہ تلوار جسے عباس علمبردار کے کٹے ہوئے بازو نہ روک سکے، وہ تلوار جسے اون و محمد کی شہادت نہ روک سکے، وہ تلوار جسے معصوم علی اصغر کے گلے میں لگا دردناک تیر نہ روک سکے، اس تلوار کو کوئی روک نہیں سکتا۔ زمین، آسمان اور ہوا بھی مددگار ہے، اس تلوار کو کوئی روک نہیں سکتا۔ وہ تلوار جو بھوک سے نہ رکے، پیاس سے نہ رکے، قتل سے نہ رکے، خیمے میں لاشیں لے جانے سے نہ رکے، اچانک وہ تلوار رک گئی۔ بس یہی نازک سا موڑ ہے، وہ تلوار رک گئی، بھوک سے نہیں، پیاس سے نہیں، شہیدوں کی شہادت سے نہیں، بہو بیٹیوں اور بہنوں کے خطرے میں آ جانے کے اندیشے سے نہیں، وہ تلوار اس لیے رکی کیونکہ نماز کا وقت ہو گیا۔ امام حسین اتر پڑے گھوڑے سے، زخمی، تیروں سے بدن چھلنی، نیزوں کی مار۔ علی کا ایک شیر جس کو 2000 جنگلی یزیدی کتوں نے گھیر لیا، تو امام کن کن کتوں کو مارے۔ امام حسین کا بدن زخموں سے چور، ان کے بدن کے ہر حصے سے خون۔ اے میرے امام، یہ کیسا وضو ہے،
جو پانی کا نہیں خون کا وضو ہے۔ امام حسین نے اتنی بڑی قربانی ہمارے لیے دی۔ ہمارے آقا رسول پاک نے پیٹ پہ پتھر باندھ کر جو امت بنائی، اس امت کو بچانے کے لیے امام حسین نے اپنا سر تپتی ریت پر سجدے میں رکھا۔ وہ مسلمان جو نماز نہیں پڑھتے، اس کو چھوڑتے ہیں، ان کو شرم آنی چاہیے۔ اب کیا بہانہ ہے نماز کو چھوڑنے کا جب ہمارے امام نے اس حالت میں بھی نماز پڑھی۔ امام حسین کا سر سجدے میں ہے۔ یزیدیوں نے سوچا بس یہی موقع ہے، اگر یہ شیر اٹھے گا تو پھر مارے گا، اسے اٹھنے نہ دو۔ اس پتھر دل بے رحم یزیدیوں نے نبی کا کلمہ پڑھتے ہوئے نبی کے نواسے کو، نبی کی جان کو، نبی کی پہچان کو، نبی کے بیٹے کو، نبی کی نسل کو، نبی کی اولاد کو، نبی کے نور کو سجدے کی حالت میں بدبخت شمر نے ایسا وار کیا کہ سر مبارک تن مبارک سے جدا ہو گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ گردن کٹ گئی۔ کون سی گردن؟ وہ جس کو تمہارا ہمارا نبی چوما کرتے تھے۔ کعبے کے ایک پتھر حجر اسود کو میرے نبی نے ایک بار چوما، قیامت تک لوگ اسے چومیں گے، مگر حسین کے گلے کو تو نبی نے بار بار چوما تھا، بار بار چوما تھا۔ وہ گلے کو بے رحم یزیدی بھیڑیوں نے کاٹ دیا۔ اگر بچہ ماں سے دور ہے، اگر وہ بیمار پڑتا ہے، چوٹ لگتی ہے، تو ماں کو بنا بتائے محسوس ہو جاتا ہے، پتہ چل جاتا ہے۔ یہ ایک ماں کی ممتا ہے، یہ خون کا رشتہ ہے۔ ارے جب ایک ماں کا اپنے بیٹے سے یہ رشتہ ہوتا ہے، جب حسین کا گلا کٹا ہوگا تو ہمارے آقا محمد رسول اللہ، خاتون جنت فاطمہ الزہرا اور حضرت علی پہ کیا گزری ہوگی۔ ایک بار ہمارے پیارے آقا محمد رسول اللہ کی زوجہ ام سلمہ نے خواب میں دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بال بکھرے ہوئے ہیں، شدید رو رہے ہیں اور ہاتھ میں ایک شیشی ہے۔ پوچھا یا رسول اللہ یہ کیا ہے؟ کہا یہ میرے بیٹے حسین اور کربلا کے شہیدوں کا خون ہے، میں اس میں صبح سے جمع کر رہا ہوں۔ ذرا سوچے کتنا دل دکھا ہوگا رسول پاک کا۔ امام حسین کا جب سر کٹا تو ان ظالموں نے امام حسین کے گلے میں نیزہ ڈال کر سر کو اٹھایا۔ گلے کی اس جگہ پہ ان ظالموں نے نیزہ ڈالا جہاں رسول پاک کا لعاب دہن اترا تھا، وہ گلا جس میں خاتون جنت کا جنتی دودھ گزرا تھا، وہ گردن جس میں علی مرتضیٰ کے کھلائے نوالے اترے تھے۔ یزیدیوں، تم نے کل بھی حسین کو ستایا تھا، آج بھی ستا رہے ہو۔ فرق یہ ہے کہ کل نیزے کی نوک سے تکلیف پہنچا رہے تھے، آج اپنی تقریروں میں زبان کی نوک سے تکلیف پہنچا رہے ہو، قلم کی نوک سے تکلیف پہنچا رہے ہو۔ لیکن یاد رکھو حسین نے امت کو اس لیے بچایا ہے کہ ساری زندگی امت حسین پر قربان ہوتی رہے گی، حسین پہ ہم اپنی جان دیتے رہیں گے۔ ان یزیدیوں نے نیزے پہ آقا حسین کے سر کو اٹھا لیا، ایسا تو کوئی اتیاچاری بھی نہیں کرتا۔ ان ظالموں نے جلوس نکالا، نیزے کی نوک پہ امام حسین کا سر رکھ کے اونچا کر دیا، اور وہیں سے میرا امام اپنے غلاموں کو آخری پاٹھ پڑھا رہا ہے کہ اے میرے غلاموں، دیکھو یزیدیوں کی بھیڑ میں، یزیدی بھیڑیوں کے لشکر میں تمہارے امام کا سر اوپر ہے، تمہارے امام کا سر بلند ہے، یعنی جن کا سر نہیں کٹا ان کا سر نیچے ہے، اور جن کا سر کٹ گیا وہ سر بلند ہے۔ تبھی تو غریب نواز نے کہا کہ سرداد نہ داد دست در دست یزید، واللہ کے بنا لا الہ است حسین، یعنی حسین نے سر دے دیا لیکن یزید کے ہاتھ پہ بیعت نہیں کی، ہاتھ نہیں دیا، اور اللہ کی قسم لا الہ کی بنیاد حسین ہے۔ میرے عزیز و جنگ کربلا کی یہ سیریز میں نے پوری کوشش کی کہ میں آپ تک صحیح علم صاف زبان میں پہنچا سکوں۔ اگر اس میں کوئی لفظش خطا ہو گئی ہو تو رب تعالیٰ امام حسین اور کربلا کے شہیدوں کی صدقے مجھے معاف کرے، اور ہمیں سچا مسلمان بنائے، ہمیں سچا حسینی بنائے، ہمارے دل میں اللہ تعالیٰ کا خوف پیدا ہو، نبی پاک اور ان کی آل اولاد، اہل بیت، صحابہ کرام، خلفائے راشدین کی محبت پیدا ہو۔